الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو آئیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور درود حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد آپ تمام ویورز کو فضا اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ ال نام آیت نمبر 38 کی تلاوت کی کہ زمین کے تمام جانور اور تمام پرندے تمہاری طرح ایک امتیں ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت میں تمام مخلوق، جانور، درندے، پرندے، چرندے وغیرہ زندہ کیے جائیں گے۔ ہر کسی کو انصاف دیا جائے گا، یہاں تک کہ سینگوں والی اور بے سینگوں والی کا انصاف ہو کر رہے گا۔ پھر جانور کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت کافر پکار اٹھے گا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ہم نے عرض کیا، مفلس تو وہ جو تہی دامن ہو، اس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ثواب لیے ہوئے آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی چغلی، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اس کی تمام نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو تب دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے جن کا اس نے گناہ کیا ہوگا، پھر وہ شخص جہنم میں ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اے انسان، اس دن کے متعلق سوچ، تیری اس دن کی کیا حالت ہوگی۔ تیرے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہے جو تو نے ریاکاری اور شیطانی وسوسوں سے پاک ہو کر کی ہو۔ اگر ایسی ایک آدھ نیکی کر بھی لی ہے تو تیرے بد اعمالیوں کی وجہ سے وہ تیرے دشمن کے پاس چلی جائے گی۔ کبھی تو نے اپنا محاسبہ کیا ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ مسلسل نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کے باوجود تم غیبت کرتے ہو، تمہاری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ دیگر برائیاں اتنی ہیں جو تمہارے نیک اعمال سے کہیں زیادہ ہیں، وہ انہیں لے ڈوبیں گی۔ دوسری برائیاں جیسے حرام کھانا، مال مشکوک کھانا، عبادت الہی میں کوتاہی، ان کوتاہیوں سے تم کیسے عہدہ برا ہو سکتے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بکریوں کو آپس میں سینگ مارتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، ابو ذر، کیا تم جانتے ہو یہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ قیامت کے دن اتنی سی بات کا بھی فیصلہ ہو کر رہے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرزمین عرب میں بت پرستی سے شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ وہ اس بات سے نہ خوش ہے، لیکن وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے برے اعمال سے خوش ہے، کیونکہ وہی تباہ کرنے والے ہیں۔ روز محشر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس کی نیکیاں کوہ گراں کے برابر ہوں گی۔ ایک ایک آدمی آ کر اپنے اپنے ساتھ اس کی برائیاں بیان کرے گا اور اس کے عوض نیکیاں لیتا رہے گا۔
حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے گی۔ اس کی مثال ہے کہ جنگل میں مسافر اترے، اس کے پاس ایندھن نہ تھا۔ انہوں نے ضروریات پوری کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کی، مگر آگ جلانے سے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو دوسروں پر ظلم کرنے والا وہ ان نیکیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے جو گناہ ہیں کیا ان کے نتائج سے واسطہ پڑے گا؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ ثُمَّ إِنَّکُمْ یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، سورہ زمر آیت 31 اور 30۔ بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں جھگڑو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے جو گناہ ہیں کیا ان کے نتائج سے واسطہ پڑے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تاکہ ہر مظلوم کی داد رسی ہو سکے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ یہ بات بہت ٹھیک ہے، اس دن کسی کے فعل سے درگزر نہ کی جائے گی، ایک تھپڑ بھی معاف نہ ہوگا، ایک بات بھی معاف نہ ہوگی، تاکہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جا سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز محشر لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھوکا ننگا اٹھائے گا، پھر اللہ تعالیٰ آواز دے گا جو قریب اور دور یکساں سنی جائے گی کہ میں مالک کائنات ہوں، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا ہوں۔ کسی جنتی کو جنت میں اس وقت تک جانے کی اجازت نہ ہوگی کہ کہیں دوزخی کا اس پر قصاص نہ ہو، اور وہ بدلہ ادا کیے بغیر نہیں جا سکتا، اگرچہ ایک تھپڑ کا ہی حقدار کیوں نہ ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدلہ کیسے لیا اور دیا جائے گا؟ ہم تو برہنہ اور خالی ہاتھ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ بدلے لیے اور دیے جائیں گے، لہٰذا اللہ سے ڈرو، لوگوں کے مال چھیننے، ان کی عزت برباد کرنے، ان کے دلوں کو ستانے اور ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں برا سلوک کرنے سے بچو۔ جو گناہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے، تائب ہونے پر یعنی توبہ کرنے پر اللہ بہت جلد معاف کر دیتا ہے، اور جن پر حقوق العباد ہوں اور وہ اللہ کے حضور توبہ کر چکا ہو مگر اہل حقوق سے انہیں معاف کروانا دشوار ہو، تو اسے چاہیے کہ نیکیاں کثرت سے کرے اور ان میں خلوص نیت ہو۔ اس کی نیکیاں ایسی ہونی چاہیے کہ جنہیں اللہ کے سوا دیگر کوئی نہ جانے۔ یہ ممکن ہے کہ ان کے طفیل تمہیں اللہ اپنا خاص بندہ بنا لے اور تمہاری زیادتیوں کو اپنے لطف و کرم سے بخش دے۔ اے انسان، غور کر اور سمجھ، اگر تیرا نامہ اعمال اس دن مظالم سے پاک ہو یا اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرما دے، تو تجھے اس سعادت کا یقین ہو جائے گا کہ تجھے کس قدر مسرت ہوگی۔ اور اگر تیرے نامہ اعمال میں برائیاں نکلی جن کو معمولی سمجھ کر کیے جا رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے حضور بہت سنگین ہے، انہی کی وجہ سے تجھ پر عذاب ہو، اگر اللہ کہہ دے کہ اے بدترین انسان، تجھ پر میری لعنت، میں تیری عبادت قبول نہیں کرتا، تو یہ آواز سنتے ہی تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، پھر اللہ کی ناراضگی کے سبب اللہ کے فرشتے ناراض ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے، تجھ پر اللہ کے فرشتوں اور تمام مخلوق کی لعنت ہو۔ اس میں کلام نہیں کہ انسان گناہ پوشیدہ طور پر کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہ سے بچا رہے، تاکہ مخلوق میں اس کی رسوائی نہ ہو اور اس کے تقدس کا بانڈا نہ پھوٹے، مگر انسان کتنا کم عقل واقع ہوا ہے کہ تھوڑی سی مخلوق کے سامنے رسوائی سے ڈرتا ہے، مگر اس رسوائی کا خیال نہیں کرتا جو کل مخلوق کے سامنے ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اخلاق کو بہتر بنانے اور بد عمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جزاک اللہ خیرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔